والذین قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم نے مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا. ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. اب یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے ایک ایسی اولاد کا کہ جو کہ اپنے والدین کی نافرمان ہے اور دین سے بھی بہت دور ہے. تو یہاں پہ دو اینگل سے اس آیت کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے تو والدین کی نافرمانی کے حوالے سے ہم یہ جان لیں کہ گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور یہ جو اف والا جو لفظ آ رہا ہے، جو کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ عربک میں بھی ٹرم آ رہی ہے افل لکما. کما سے مراد والدین ہے نا، یعنی ماں اور باپ دونوں، ان کو وہ اف کہتا ہے کہ تنگ کر دیا تم نے. اب اف جو ہے نا یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یعنی اف صرف زبان سے نہیں کہا جاتا بلکہ اف کے اندر والدین کے سامنے کندھے اچکانا بھی آتا ہے، فیس ایکسپریشن بھی برے برے بنانا آتا ہے، منہ بنانا، اور دروازہ بھی بینگ کرنا آتا ہے، اور جواب دینا بیک آنسر بھی کرنا آتا ہے، اور ان کو حقیر سمجھنا بھی آتا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اف دراصل ایک ایٹیٹیوڈ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایسے بچے کا ذکر ہے، اور بلکہ بچہ کیا یعنی یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ تو ایک ایسے انسان کا ہے کہ جو کہ بڑا ہو چکا ہے، 40 سال کا وہ ہو چکا ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہاں ہم نے پڑھا تھا نا، یہ دیکھیں یہاں پر آ جائیے، آیت نمبر جو ہم نے 15 میں پڑھا تھا کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اسے جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں اسے 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا. تو یہ 40 سال کا دراصل ہے تو ان کا بچہ، لیکن 40 سال کا یہ مرد ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اب جب وہ بڑا ہو گیا تو وہ تو اور ہی اپنے والدین کی بات نہیں مانتا. اور یہ چیلنج آج بہت سارے والدین کو پیش ہے، یعنی ان کے ٹین ایجر بھی بچے ہیں اور 40 سال کے بھی بچے ہیں جو بات نہیں مان کے دیتے. ان کی نظر میں تو وہ بچے ہی ہیں، وہ تو ان کو نصیحت کر رہے ہیں، کرتے ہی رہیں گے، لیکن یہاں پہ جس کا ذکر ہے 40 سال کے آدمی کا، تو وہ ان کی بات نہیں مان رہا ہے. تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی جو اولاد ہے جب مان کے نہیں دیکھتی تو والدین کا جو فرض بنتا ہے وہ اتنا کہ جتنی ان کی کوشش ہو وہ اس کو نصیحت کر دیں. اس کے بعد اگر وہ بات نہیں مانتے اور قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے یا نمازیں نہیں پڑھتے تو پھر وہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ نصیحت، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا ہمیں سبق یہاں موجود ہے کہ 40 سال کی اولاد کو بھی یہ والدین نصیحت کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ بچے پیوبرٹی پر ہو گئے ہیں یا وہ بالغ ہو گئے ہیں یا وہ 40 سال کے ہو گئے تو اب کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ میں نماز کے لیے کہوں. ایز اے مدر آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، وہ مانے نہیں مانے وہ پھر ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا، لیکن ہمیں ان کو نصیحت کرنا نہیں چھوڑنا ہے. یہ بات ہے جو ہمیں سمجھنے کی ہے، کیونکہ وہ ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں آتے ہیں. ہمیں ان کی جواب دہی ہے، ایک ماں سے سوال کیا جائے گا ان کی تربیت کا. تو بہرحال یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے وہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے، بلکہ والدین سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور اگر کسی کا کیریکٹر جاننا ہے، کسی لڑکی کا یا کسی لڑکے کا یا کسی مرد کا یا کسی عورت کا، تو آپ اس کا سلوک اپنے والدین کے ساتھ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. کیونکہ جو شخص اپنے والدین کا نہیں ہے تو وہ دنیا میں کس کا ہو سکتا ہے؟ جب وہ سنسیئرٹی اس کی والدین کے ساتھ ہی نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر سیلفش انسان ہوگا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کتنے خراب ہوں گے. تو رشتہ دیکھتے ہوئے بھی اپنے بچوں کا اس بات کے اوپر دیکھا کریں کہ اس لڑکے کا اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ ہے، اس لڑکی کا اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ ہے. اسی سے آپ کو ایک کیریکٹر جو ہے ان کا نظر آئے گا.